یہ بات ہے 28 سال پہلے کی، جب ملتان میں ہندوؤں اور مسلمانوں میں ہم آہنگی قائم تھی اور قلعہ کوہنہ قاسم پر پرہلاد پوری مندر اور حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک کو دنیا بھر میں مذہبی رواداری اور ہمانگی کی علامت کے طور پر جانا اور مانا جاتا تھا۔ مزار کی زیارت پر آنے والے مسلمان مندر کے پرساد کھا لیا کرتے تھے تو مندر پر آنے والے پجاری مزار پر تقسیم ہونے والے لنگر سے پیٹ کی دوزخ کو بھر لیا کرتے تھے۔ دونوں مذاہب کے لوگوں میں کسی قسم کی کوئی فرق نہیں تھا اور نہ ہی ان کے اندر کسی قسم کی نفرت تھی۔ ان کے دلوں میں محبت کا سمندر موجود تھا۔ پھر نہ جانے اس محبت کو کس کی نظر کھا گئی اور 6 دسمبر 1992 کو جب بھارتی انتہا پسندوں نے دہلی کی تاریخی بابری مسجد پر نہ صرف حلہ بول دیا بلکہ اس کے گنبد پر چڑھ کر اسے گرانا شروع کر دیا۔ اس بات کی خبر جب پاکستان پہنچی تو اس خطے کے انتہا پسند بھی حرکت میں آ گئے اور انہوں نے ملک بھر میں مندروں کی توڑ پھوڑ شروع کر دی اور صرف ملتان میں 30 سے زائد مندروں کو شدید نقصان پہنچایا، جن میں قلعہ پر موجود ہزاروں سال قدیم پرہلاد پوری مندر بھی شامل تھا، جہاں سے رنگوں کے تہوار ہولی کا آغاز ہوا تھا۔ انتہا پسندوں نے نہ صرف اسے مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا بلکہ مکمل طور پر ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ میں ہوں مسافر پاکستانی مختار احمد بھائی، ساتھی کیمرامین شبیر بھٹی کے ہمراہ ملتان کے پرہلاد پوری مندر کے ملبے کے ڈھیر پر، جو کہ 28 سالوں سے اسی طرح پڑا ہے۔ میرے قبل میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مزار مبارک سے متصل پرہلاد پوری مندر، جہاں ہندو عقیدے کے مطابق نرسنگھ بھگوان نے بھیس بدل کر ظالم بادشاہ کو سزا دی تھی، کی کھنڈرات نما عمارت نظر آ رہی ہے، جو کہ کسی بھی وقت سمیع بوجھ ہو سکتی ہے۔ یہ تو تھا تاریخی مندر کا بیرونی حصہ، اب آپ کو لے کر چلوں گا مندر کے اندرونی حصے میں۔ اندرونی حصے کی حالت بھی بیرونی حصے سے قدر مختلف نہیں اور اس کی حالت 28 سالوں سے اسی طرح مخدوش ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہندو برادری کی طرف سے اس کی ٹوٹی پوٹی دیواروں پر نرسنگھ بھگوان کی وہ تصاویر نظر آ رہی ہیں جس میں انہوں نے روپ دھارن کر کے ظالم بادشاہ کو سزا دے کر بھگت پرہلاد کو بچایا تھا۔ مندر کے اندر ہندو برادری نے پوجا پاٹ کا سامان بھی رکھا ہوا ہے، جبکہ مندر کے بیچوں بیچ جہاں ماضی میں نرسنگھ بھگوان کی مورتی ہوا کرتی تھی کو چوری کر کے بھارت پہنچانے کے بعد اور وہاں کی ہری دیوار میں نرسنگھ بھگوان کے مندر میں اس مورتی کے نصب کیے جانے کے بعد خالی پڑی اور اس کے چبوترے پر دوسری مورتیاں اور پوجا پاٹ کا سامان تو رکھا ہوا ہے مگر کوئی پوجا کرنے والا نہیں۔ اس مندر کو 1992 میں کس طرح نقصان پہنچا، اس حوالے سے اس وقت میرے ساتھ ایک عینی شاہد علی حیدر جو کہ اس کی چوکیداری کرتے ہیں موجود ہیں۔ ان سے جب ہماری مندر کی ٹوٹ پھوٹ کے حوالے سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا، تو جب یہ بابری مسجد کا معاملہ ہوا تھا تو اس دن سے مجھے کسی نے بتا دیا تھا کہ بھائی ادھر کوئی خطرہ ہے تو آپ کے بچے بچے اندر ہیں۔ تو سائڈ پہ مجھے ایک کوارٹر ملا ہوا تھا، ایک کمرہ تھا، اس میں میری رہائش تھی مندر کی باہر والی سائڈ پہ۔ تو پھر میں نے اپنے افسروں کو بتایا تھا تو افسروں نے کہا کہ پولیس والوں کو بلایا، ان سے میٹنگ کی میرے افسر نے، تو 2 ملازم پولیس کے اور 3-4 ہم ملازم اوقاف کے، ادھر ہماری ڈیوٹی لگی 7 تاریخ تھی 1992 کے دسمبر کے مہینے کی 7 تاریخ تھی جب یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دم جلوس آیا، تو پھر بس ہم 7-8 آدمی کیا کر سکتے تھے جہاں پہ ہزاروں کا مجمع تھا۔ تو پولیس والوں نے ہمیں کہا کہ آپ بھائی تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں، تو یہ تو ہمیں مار دیں گے، ہمیں تو ان کو تو نہیں ہے پتہ بھی ہم مسلمان ہیں یا ہندو ہیں۔ تو پھر ہم سائڈ پہ ہو گئے، میں نے اپنے افسر کو فون کیا تو انہوں نے پھر ملتان کے جو بڑے افسر تھے پولیس کے ان کو ٹیلی فون کیا، تو 7 تاریخ کو تو پھر وہ پولیس نے کنٹرول کر لیا، کافی بھگا بھگو دیا عوام کو۔ تو 8 تاریخ کو میاں نواز شریف نے اعلان کیا تھا کہ بابری مسجد کے بارے میں کہ وہ آپ ہڑتال کریں افسوس کے طور پہ۔ تو جب وہ ہڑتال ہوگی 8 تاریخ کو تو پھر تو عوام کو ویسے چھٹی مل گئی، تو اتنی عوام آئی، مگر پولیس بھی بہت زیادہ تھی۔ اب جہاں پہ 10,000 پولیس تھی تو وہاں پہ 10 لاکھ عوام تھی، تو اب 10,000 پولیس 10 لاکھ عوام کے سامنے کیا کر سکتی ہے۔ تو صبح سے گرانا شروع کیا انہوں نے اور شام تک گراتے رہے، تو اس کو پھر بھی پوری طرح نہیں گرا، اوپر سے گرا دیا، سیڈے سوڈے گرا دی، جو سامان اندر پڑا تھا یہ وہ ہمارا بھی سارا نقصان ہو گیا۔ تو یہ سامان سارا کوئی گرانے والے تھے، کوئی لوٹنے والے تھے، کوئی دروازہ اٹھا کے جا رہا ہے، کوئی ٹی آر اٹھا کے جا رہا ہے، کوئی چیز لے کے جا رہا ہے۔
تو بس تب سے لے کر آج تک پھر اس کی پوزیشن یہی رہی ہے. ویسے کافی کیا ہے, تھوڑی بہت صفائیاں بھی کروائی ہیں, فرنٹ کی دیوار بھی بنوائی ہے. تو ہندو لوگ اب آتے ہیں ادھر, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جتنے تعاون ہمارے سے ہوتا ہے ہم کرتے ہیں ان کے ساتھ. تو اپنی پوجا بھی کرتے ہیں, کوئی تہوار آتا ہے تو تب بھی آتے ہیں, گھنٹہ بیٹھیں, 2 گھنٹے بیٹھے, 4 گھنٹے بیٹھیں.